السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 725 خوابوں کے سلسلے میں یہ تھوڑا سا مضمون اور سن لیجئے جسے میں اہم سمجھتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کیسے دی جاتی ہے۔ یہ امید علماء کے لیے بھی مفید ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابلا ہوا انڈا میرے ہاتھ میں ہے، سفیدی کھا جاتا ہوں اور زردی چھوڑ دیتا ہوں۔ امام صاحب نے اسے کہا تو یہاں سے چلا جا ورنہ جیل بھجوا دوں گا تجھے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ بولے نہیں، بس یہ راز والا خواب ہے، چھوڑ دو اس کے حال پر۔ دوسرے دن یہ آدمی پھر آیا اور کہا کہ حضرت میں نے یہ خواب پھر دیکھا کہ ابلا ہوا انڈا ہے، سفیدی جو ہے وہ کھا جاتا ہوں اور زردی جو پیلا پن ہوتا ہے، جو زردی ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا اب تو آیا تو تجھے جیل بھیجوں گا، بھاگ یہاں سے، چلا جا۔ چلا گیا۔ تیسرے دن پھر آیا، حضرت یہی خواب دیکھا کہ ابلا ہوا انڈا ہے، سفیدی کھا جاتا ہوں، زردی چھوڑ دیتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا اسے پکڑو بٹھاؤ یہاں۔ بٹھایا، پولیس والوں کو بلایا اور پولیس والوں سے کہا کہ اسے جیل میں داخل کرو۔ پولیس والوں نے کہا کہ حضرت کوئی قصور ہو، بغیر قصور کے کیوں داخل کریں، جو کہ قصور ہمارے سامنے تو آیا نہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ پہلے اسے جیل میں داخل کرو پھر قصور بتاتا ہوں۔ خیر جیل میں داخل کیا، امام صاحب کا ایک مقام تھا۔ جب جیل میں گیا، پولیس والوں نے آ کر پوچھا کہ حضرت قصور بتائیے۔ کہا کہ اس کا قصور یہ ہے، 3 دن سے جو خواب دیکھ رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کفن چور ہے، یعنی کفن لے لیتا ہے اور اسے بیچ دیتا ہے اور مردہ کو چھوڑ دیتا ہے، سفیدی کھا جاتا ہے، زردی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے گھر جا کر تحقیق کرو۔ گھر پر گئے تو ڈھیروں کفن رکھے ہوئے تھے۔ شہر میں کسی کا بھی انتقال ہوتا تھا تو وہ جنازے میں شریک ہو کر قبر پر مار کر لیتا تھا، رات کو چپکے سے جا کر جو ہے کفن نکال لیتا تھا، کفن بیچ دیتا تھا، مردے کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ امام صاحب نے تعبیر دی۔ اس لیے یہ بہت گہری باتیں ہوتی ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن یہ کہ اب اس سلسلے میں جو یعنی لب لباب ہے، خلاصہ ہے، خواب تو آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب دیکھتے تھے، مائیں بھی دیکھتی تھی، اور حضرت ابوبکر بھی دیکھتے تھے، صحابہ بھی دیکھتے تھے، بعد کے آنے والے لوگوں نے بھی خواب دیکھے، آج بھی لوگ خواب دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ بس اس میں جو عورتیں اس میں زیادہ پریشان جو ہوتی ہے وہ عورتیں ہوتی ہیں، کہ عورتوں کے مزاج میں جلد بازی ہوتی ہے، بات جلدی سے سمجھتی نہیں، کچھ سمجھاؤ تو اس کا الٹا مطلب لے لے، خود تعبیر بھی دے دیتی ہیں، خود جو ہے اپنے دماغ سے بھی تعبیر نکال لیتی ہیں۔ اس کے لیے زیادہ خوابوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، بس یہ ہے کہ اور اگر بار بار کوئی خواب دیکھے کسی بھلے عالم کو بلا لیجئے، اس سے کانٹیکٹ کر لیجئے، اس سے بتا دیجئے کہ بار بار میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں، ذرا میری رہبری فرما دیں، مرد ہو یا عورت ہو۔ اچھا، عورت اگر خواب دیکھ رہی ہے تو براہ راست عالم سے بات نہ کریں، اتنا یاد رکھنا، اپنے شوہر کو بیچ میں رکھیں، اپنے بھائی کو بیچ میں رکھیں۔ کسی کو اڑتا ہوا دیکھ کر یا کسی عالم کی بات بہت چل رہی اسے دیکھ کر یہ اس کے دینداری کا حساب کتاب نہیں لگایا جاتا۔ دینداری تو خود آدمی کی زندگی میں ہوتی ہے۔ آپ سے اگر کوئی آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں دین ہے۔ آپ ابو ہریرہ نے شیطان نے ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھائی تھی، تو سکھانے والا شیطان تھا، سیکھنے والے ابو ہریرہ تھے، تو شیطان رہا، ابو ہریرہ رہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو،
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاوے بھی اور خود اچھا کام بھی کرے۔ ایک اللہ کی طرف بلا تو رہا ہے لیکن خود اس کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ اس لیے یہ مضمون اب تھوڑا سا اور لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی بڑی تمنا ہے لوگوں کی، تو اس کی جو ترتیب علماء نے لکھی ہے وہ 2-4 انشاءاللہ میں اور عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالی اچھے خواب دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، برے خوابوں سے، برے خیالات سے، برے وقت سے، برے ساتھی سے، برے دن سے، بری بیماری سے، بری رات سے اور ہر برائی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔